الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، اور کس کس کا نام لوں، سارے میرے محترم بزرگ ہیں، حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے لیے میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور مولانا عتیق الرحمان صاحب سلم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض میں، افادات میں، ان کی جد و جہد میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی جد و جہد سے متمتع ہونے کی توفیق سے نوازے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ اسلامیہ میرے لیے کوئی نیا مدرسہ یا نیا ادارہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی نوجوانی کے دور میں یہاں بار بار حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، ان کے ساتھ یہاں گزرے ہوئے لمحات میرے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں اور یادگار ہیں۔ اور اسی دور میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ تعالی سرہ ایک عرصہ دراز تک یہاں مقیم رہے، اور میں اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا، تو مختلف فقہی مسائل پیش آتے رہتے تھے، تو اس میں وہاں سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مسائل کے بارے میں حضرت کی رہنمائی بھی حاصل کرتا تھا۔ آج عرصہ دراز کے بعد یہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تو مجھے وہ سارے لمحات ایک فلم کی طرح میرے سامنے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مولانا عتیق الرحمان صاحب نے، جو ان کے مائع ناز صاحبزادے ہیں، انہوں نے ان کے عمل کو، ان کے علم کو، ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اس موقع پر مجھ سے دو فرمائشیں کی گئی ہیں، ایک ہے کہ میں کچھ کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اور دوسرے یہ کہ بعض علماء کرام کی طرف سے اجازت حدیث کے بارے میں بھی فرمائش آئی، تو میں ابتدا اسی سے کرتا ہوں تاکہ گفتگو کا آغاز جناب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو۔ میں اپنے عزیز طالب علموں کے سامنے وہ حدیث پڑھتا ہوں جو حدیث الرحمہ کہلاتی ہے،
اور وہ حدیث مسلسل بالاولیہ بھی ہے، یعنی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم تک جتنے طالب علم حدیث پڑھنے اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد سے سب سے پہلی حدیث یہ حاصل کی۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے آخری دور تک محفوظ رکھنے کے لیے ایسے رجال پیدا فرمائے کہ جن کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور مذاہب میں بائبل کی کتابوں کو لے لیجئے، تورات یا انجیل کو لے لیجئے، زبور کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ چنانچہ آج جو لوگ دعوے دار ہیں کہ یہ بائبل کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے، تو وہ ہمیشہ سر جھکا لیتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ بائبل کی اور 64 کتابوں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ذکر کے معنی ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کے بارے میں آپ نے اصول فقہ میں اور عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ هُوَ اسْمٌ لِلْلَفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، یعنی قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں ان کا نام بھی ہے۔ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کے مفاہیم کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے جس طرح واضح فرمایا، اسی کا نام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب لفظ کی حفاظت بھی منظور تھی اور معنی کی حفاظت بھی منظور تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے رجال پیدا فرمائے، ایسے محدثین پیدا فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس طرح محفوظ فرمائے کہ بہت سی احادیث اس طرح ہیں کہ جس کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، صحابی نے اسی کیفیت کے ساتھ اپنے شاگرد کو منتقل کی۔ پھر صحابی نے جس کیفیت کے ساتھ اپنے شاگرد کو سنائی تو وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ سنائی، اور ایسی احادیث کو احادیث مسلسلہ کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بڑی اچھی خاصی طویل فہرست ہے، انہی میں سے یہ حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرات محدثین نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے کس حدیث کا انتخاب کیا، وہ سب سے پہلا سبق انہوں نے کیا دیا، وہ حدیث اس لیے حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے مسجد حرام میں ایک بڑے شیخ تھے، حضرت حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی، مسجد حرام میں عرصہ دراز تک درس دیتے رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے اکابر علماء دیوبند کا نقشہ سامنے آتا تھا، ان کے حلیے میں، ان کے ادا میں، ان کے نشست و برخاست میں، ان کے تواضع میں، ان کے علم میں، ان کے للہیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے خدمت میں سنن نسائی کا ایک بڑا حصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سن 1963 کی بات ہے، آج سے 57 سال پہلے
اس وقت میں نے جب ان سے درس حدیث شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ حدیث سنائی اور کہا کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے اور میں تمہیں اسی سے آغاز کراتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصلاً جاوا کے باشندے تھے لیکن علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے، وہیں پر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور چونکہ ان کو یہ ذوق تھا کہ مکہ مکرمہ میں اطراف عالم سے علماء و مشائخ آیا کرتے تھے، تو وہ ان کی خدمت میں جا کر ان سے سند حدیث حاصل کیا کرتے، اجازت حدیث حاصل کیا کرتے۔ لہذا اپنے زمانے میں احادیث کی اسانید کا اتنا بڑا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، مسند حدیث، تو ان سے بھی مجھے یہ حدیث مسلسل حاصل ہے، اور بھی بہت سے احادیث مسلسلہ انہوں نے عطا فرمائی تھیں، لیکن سب سے پہلے جو حدیث سنائی وہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے۔ تیسرے حضرت شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ، جو جدہ میں مقیم تھے، 120 سال انہوں نے عمر پائی اور علم حدیثی کی خدمت میں رہے۔ تیسری بار مجھے یہ حدیث ان سے حاصل ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ حدثنی به الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام، کما حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی فی مکہ المکرمہ، والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الى سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بہذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشیوخ، وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی، وهذا التسلسل ينتهي الى سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی۔ فانا اجیز الطلبہ والذین یریدون ان يحصلوا على اجازة هذا الحديث اجیزهم بهذا الحديث بهذا التسلسل، كما اجیزكم جميعا بكل ما اروي عن مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تمہید کے بعد آج اسی پر گفتگو تھوڑی سی کر لوں کہ یہ حدیث ہے جو آپ نے سنی ابھی، سب حضرات اس کا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، اور اس کا آگے سبق یہ دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شیخ کے پاس کوئی طالب علم حدیث سننے کے لیے گیا، حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا، سب سے پہلی حدیث جو سنائی وہ یہ سنائی۔ حالانکہ احادیث بے شمار ہیں، امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے،
کسی نے طہارت سے شروع کیا ہے، کسی نے صلاۃ سے شروع کیا ہے، کیونکہ ان عبادات کی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے ان اکابر نے اس حدیث سے سبق کا آغاز کر کے سب سے پہلے ہمارے طلباء کے دل میں، ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی کہ تم اگر نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے اس کو اپنی گھٹی میں ڈال لو کہ زمین والوں پر تمہیں رحم کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہی نہیں کہا کہ ارحم المسلمین، مسلمانوں پر رحم کرو، من فی الارض، زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے موافق ہو یا مخالف ہو، ان پر رحم کرو۔ رحم کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ رحم کا تقاضا کچھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ رحم کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن رحم سب پر کرنا ہے۔ کافروں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی رحم کس طرح کرنا ہے کہ دل میں یہ درد ہو، دل میں یہ تڑپ ہو، دل میں یہ جلن ہو، میں کس طرح ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات میں پہنچا دوں۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو یہ پروانے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں، گرنا چاہتے ہیں، میں کولیاں بھر بھر کر ان کو آگ سے بچا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ کافروں پر غصہ نہیں بلکہ ان پر رحم، ان پر ترس کھانا، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں کسی طرح اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لے آؤں، یہ رحم۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کڑتا ہے، اتنا کڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی فکر میں چلے جاتے ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ شفقت کا اور محبت کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو جہنم سے نکالنا۔ لیکن ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو، اس کی گناہ سے نفرت کرو، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں۔ ذات سے مطلب یہ کہ اس ذات کو اس بنا پر بے شک برا سمجھو کہ اس نے ایک غلط کام کیا، لیکن اس کی مثال ایک بیمار کی تھی۔ ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیمار کو پر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تم کیوں بیمار ہوئے، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ صحت یاب ہو جائے، اس کے لیے علاج کیا جاتا ہے، اس کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ ساری امتوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے تم ایک رحمت کا پیغام لے کر آئے ہو، اور اس رحمت کے پیغام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ طلب ہے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائے۔ تو ہماری زندگی میں سب سے پہلا سبق جو ہمیں حدیث نے دیا وہ یہ رحمت کا سبق۔ میں یہ کیا کرتا ہوں، آج کل کے موجودہ تعلیمی ادارے، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں، یعنی ہمارے مدارس میں اور ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے درمیان بنیادی مقاصد کا فرق ہے۔ بنیادی مقاصد کا فرق یہ ہے کہ آپ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے پوچھئے کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، یہ میڈیکل سائنس کیوں پڑھ رہے ہو، یہ کامرس کیوں پڑھ رہے ہو، یہ لاء کیوں کر رہے ہو، پوچھو ان سے کسی سے،
جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پڑھانے کے بعد ہمیں اچھی تنخواہیں ملے، ہمیں اچھی ملازمتیں ملے، ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ ہر شخص کے دل و دماغ میں علم کا مقصد یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں۔ علم کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کا ایک تصور عام ہے، جس سے چاہو دیکھ لو، جس کے چاہے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو، وہ یہی کہے گا کہ میری ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مجھے مل جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ میں دولت حاصل کر سکوں، کاریں میری اچھی ہو جائیں، بنگلے میرے اچھے بن جائیں۔ اور ہمارے طالب علم سے پوچھو، ہمارے مدارس کے طالب علم سے پوچھو، بھئی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور جواب لے کر دیکھو، کیا کوئی طالب علم یہ کہے گا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دنیا کماؤں اور دولت جمع کروں؟ کوئی ایک طالب علم مجھے بتا دو، ان سے سارے مدارس میں پھیلے ہوئے طالب علم، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ اس کے اگر وہ طالب علم ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، دین کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی بھی عنوان سے مجھے خدمت کا موقع ملے گا میں وہ خدمت انجام دوں۔ بے شک معاش انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن معاش مقصد زندگی نہیں ہوتا، وہ ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک حاجت ہوتی ہے، اور ضرورت بقدر ضرورت ہی، ضرورت کا بقدر ضرورت ہی استعمال ہوتا ہے۔ الضرورت تتقدر بقدر ضرورت، لیکن مقصد زندگی انسان اس کو بنا لے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمارے نئے نظام تعلیم نے ہمارے اندر پیدا کیا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے رہ گئے، تمہارے یہاں سے کوئی موجد نہیں پیدا ہوتا، تمہارے یہاں سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا۔ ارے خدا کے بندو، جو تمہارے اپنے ادارے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں کتنے ریسرچ والے پیدا ہوئے، کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، کتنے لوگوں نے کوئی چیز ایجاد کی۔ انہوں نے تو اسی کام کے لیے ادارے کھولے تھے۔ وہ اس لیے کہ پیسہ مقصود ہے، ملک و ملت کی خدمت مقصود نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نظام تعلیم ایسا ہو کہ جس میں ہر پڑھنے والے کا مقصود ملک و ملت کی خدمت ہو، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر خدمت ہے۔ مجھ سے ایک عالم کہنے لگے ایک مرتبہ کہ بھئی آپ یہ کہتے تو ہو سب جگہ کہ بھئی ہمارے طلبہ خدمت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ اب طالب علم جو ہے وہ خود اس کو بھی یہ حرص ہوتی ہے کہ مجھے اچھی ملازمتیں ملیں، اچھے مناصب حاصل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ایک دن اپنے سارے طالب علموں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری بات کہیں باہر نہیں جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ واقعی ایک صاحب یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، تو کیا واقعی یہ بات ہے کہ اب ہمارا طالب علم جو ہے وہ خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ پیسے کمانے کے لیے پڑھتا ہے؟ اگر کوئی بتائے تو ہمیں بتائے، تاکہ ہم بھی سوچیں بھائی کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانے کا موقع ملے اور ہم اس کو لے جا رہے ہیں کسی اور راستے پر۔ سب نے خیر باتفاق کہا کہ جی بالکل غلط بات ہے، ہم ٹھوکر مارتے ہیں ہر قسم کے مال و دولت کو، نوکریوں کو، مناصب کو ٹھوکریں مارتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ الحمدللہ سب نے، یہ تو مجمع میں ہوا، مجمع کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں شرما شرمی کوئی بات کہہ جائیں، سوچتے ہوں کہ بھئی کیا کہیں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے۔ میں نے کہا لکھ کر دو سب لوگ، بغیر نام کے، نام بھی نہ لکھو، تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ بھئی وہ شخص نے کہا تو وہ بدنام ہو جائے۔ لکھ کر دیا طلبہ نے، اور کہا کہ جس شخص نے آپ سے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اور غلط کہا ہے۔ ہم بڑی سے بڑی منصبوں کو، بڑی سے بڑی دولتوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اور ہمارا مقصود سوائے اللہ کی رضا کے کچھ اور نہیں۔
تو بھائی یہ ہمیں سکھایا گیا ہے پہلے دن سے کہ تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں پر رحم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. رحم کے عنوان مختلف ہوتے ہیں. تم چونکہ طالب علم ہو، دین کے طالب علم ہو، لہذا تمہارا رحم یہ ہے کہ اس دین کی روشنی کو دنیا کی آخری حدود تک پہنچاؤ. اس رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ طلب ہو کہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر شخص کا مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں اس کو دین کا پیغام پہنچاؤں. الحمدللہ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. تو ہمیں آج یہ کہا جائے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ طلبہ بڑے آج کل یعنی خیرخواہ ہیں لوگ آپ کے، بڑی خیرخواہی سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا اور ان کو معاشی مناسب تک نہیں پہنچایا جاتا. تو ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ان اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیا بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو فوج کا جنرل بنائیں. لہذا بہت زیادہ آج کل آپ پر مہربان ہیں لوگ، اور اس مہربانی کے تحت یہ ارادے کیے ہوئے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ منصبوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے طلباء کو گھٹی میں یہ پلاتے ہیں کہ تمہارا معاش بعد میں ہے اور تمہارا مقصد زندگی پہلے ہے. وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. مقصد زندگی کیا ہے؟ انسانیت پر رحمت، اور وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا. تو میرے عزیزو اور طالب علم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم کے بعد آپ کے سروں پر ڈال رہے ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوجھ کو اٹھانے کی اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی مکمل توفیق آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. جو طلبہ ماشاءاللہ دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں یا تعلیم سے فارغ التحصیل کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا. فارغ التحصیل کا معنی یہ کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو گئے، یعنی اب ختم ہو گیا قصہ تعلیم کا. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ارے تعلیم اور علم تو وہ چیز ہے کہ جو مرتے دم تک اس سے آدمی فارغ نہیں ہوتا. طلب العلم من المہدی الی اللحد، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد گئے مرض وفات میں، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے. تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور شاگرد سے خیریت بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو حج میں رمی ہوتی ہے وہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے؟ بستر مرگ پر یہ خیال دماغ میں گھوم رہا ہے کہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے. شاگرد نے کہا جی ماشیاً افضل ہے. کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ جی راکباً افضل ہے. فرمایا نہیں. تو آپ فرمائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے پہلے دن کی وہ راکباً افضل ہے اور باقی 2 دنوں کی جو رمی ہے وہ ماشیاً افضل ہے. اس واسطے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی رمی سوار ہو کر کی تھی اور دوسرے 2 دنوں کی رمی پیدل کی تھی. لہذا صحیح جواب یہ ہے. وہ سبق لے کر یعنی عیادت کے لیے گئے تھے، ایک سبق لے کر آئے اور جب باہر نکلے تو کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ ان کے گھر سے آواز آئی کہ امام یوسف کی روح پرواز کر گئی. طلب العلم من المہد الی اللحد. کیا کیا واقعات آپ کو سناؤں. ہمارے اکابر دیوبند کے حالات پڑھا کرو. افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے طلبہ بلکہ اساتذہ بھی بسا اوقات ہمارے اکابر کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں.
ارے یہ جو سوانح لکھی گئی ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نانوتوی کے سوانح، حضرت گنگوہی کے سوانح، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الہند کے سوانح، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی کے سوانح، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے سوانح آپ بیتی. یہ علوم کے سمندر ہیں. یہ وہ باتیں جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے وہ ان حضرات کی سوانح میں ملیں گی. آج چونکہ ہم لوگ ان سے بے خبر ہو چکے ہیں، لہذا ان کے مزاج سے، ان کے مذاق سے، ان کے نور علم سے ہم بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ حضرت ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کا انداز کیا ہے اور اس کی اتباع سنت کا انداز کیا ہے اور دین کی دعوت پھیلانے کا انداز کیا ہے. سب کچھ ان کے ہاں موجود ہے. ان کے میں سے ایک ایک کا واقعہ آپ دیکھ لو پڑھ کر کہ وہ علم کے بارے میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے. یہاں تک کہ اپنے لیے عالم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. عالم کا لفظ بھی استعمال، طالب علم کہتے تھے اپنے آپ کو ساری زندگی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر کسی ایک شرعی مسئلے پر کوئی اشکال لے کر آ جائیں، میں ایک طالب علم، ادنا طالب علم، ان کے سارے اشکالات کا 2 منٹ میں جواب دے سکتا ہوں. اور میں تو ایک طالب علم ہوں. علماء کی تو بڑی شان ہے ساری زندگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو عالم کہنے لگے. ہم علماء جمع ہوئے، ہم علماء نے یہ قرارداد پیش کی، ہم علماء نے یہ کام کیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عالم ہی نہیں طالب علم ہی بنا دے تو اس کا بڑا کرم ہو. تو اس کو فارغ التحصیل نہ سمجھیں. اب یہ آپ کی طالب علمی کا آغاز ہوا ہے صحیح معنی. اس کو استعمال کر کے اپنی استعداد کو آگے بڑھائیں، اپنے اکابر کی سوانح پڑھیں، ان کے مواعظ پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں، جس سے دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو. اور اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم جو الفاظ استعمال کیے ہمارے تعلیم کے مقصد کے وہ کیا ہیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ نہیں فرمایا لِيَتَعَلَّمُوا الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیا معنی؟ سمجھ حاصل کریں دین کی. سمجھ جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے آتی ہے، بزرگوں کی سوانح پڑھنے سے آتی ہے، ان کے مواعظ ملفوظات پڑھنے سے آتی ہے. میں اپنے ساتھیوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس وقت جب بھی آپ آگے بڑھیں تو ان اپنے اکابر کے حالات کو، اس کے سوانح کو پڑھیں تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو اور اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکے گا بشرطے کہ آپ نے اپنے اکابر کے طرز کو اپنائے رکھا، ان کے اسوے کو اپنائے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں سارے تمام فاضل ہونے والے طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، رزق حلال واسع عطا فرمائے، ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ان کو اللہ والا بنائے اور اللہ کے پیغام کو دنیا کی آخری حدود تک پہنچانے کا جذبہ رکھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.